تعالی عنہ کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئیں۔ حضرت ام زرع رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آج سارا دن آپ نے جو مال تقسیم کیا اگر اس میں سے تھوڑا سا رکھ لیتی تو شام میں افطار کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ اس نے کھجور لے کر 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان لڑکیوں کی پرورش میں ذرا بھی مبتلا ہوا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز 70,000 کی مالیت ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنی کرتے میں پیمند لگا رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سچے موتیوں سے بھرا ہوا ایک طبق بطور ہدیہ روانہ فرمایا جن کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ قبول فرما لیا، لیکن اپنے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواب میں فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اور جب میں 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی، میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن پاک کی آیتیں اتری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ غزوات میں غزوہ احد اور غزوہ مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ مشک بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم صداقت اور حدیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانتداری میں امتیاز حاصل تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حافظہ بہت تیز تھا جس کی وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے بڑا اہم مرجع بن چکی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 احادیث روایت کی شہادت حاصل کی، اور دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد ہی دفن کیا جائے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات ہی کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کی رات جنت البقیع میں جنازہ مبارک میں اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کا اتنا کثیر مجمع دیکھ کر عید کے دن کا دھوکہ ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں سب سے چھوٹی تھیں، مگر علم و فضل، زہد و تقوی، سخاوت، شجاعت، عبادت میں ریاضت میں سب سے بڑھ کر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں سبق حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگی اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔